بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ ایک شخص قرآن مجید اور احادیث شریف کے کسی حکم کو نہیں مانتا، اس حکم کی مخالفت کرتا ہے، شک کرتا ہے، قرآن حدیث کے حوالے دینے کے باوجود سرکشی کرتا ہے، بغاوت سے نہیں مانتا، عمل نہیں کرتا، تو اس شخص سے بول چال بند کرنے اور قطع تعلق کرنے کی اجازت ہے؟ انہوں نے جو سوال کیا اس کا مختصر سا خلاصہ یہ سوال کا کہ اگر کوئی شخص قرآن حکیم اور احادیث کے کسی حکم کو نہیں مانتا اور اس کو حوالوں کے باوجود بھی سمجھایا جائے تو نہیں مانتا، کیا اس سے قطع تعلق کرنے کی اجازت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے، قطع تعلق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قطع تعلق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو سلام بھی نہ کیا جائے، اس سے بات بھی نہ کی جائے، اور اگر تو آپ یہ سمجھیں، اب جواب بڑے غور سے، اگر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کے ترک تعلق سے اس کی اصلاح ہو جائے گی، وہ سمجھے گا کہ آپ ناراض ہیں اور وہ بندہ بن سکتا ہے، تو اس ترک تعلق کا فائدہ ہے۔ یہ والا ترک تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یہ والا ترک تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا ان 3 صحابہ سے جو غزوے سے پیچھے رہ گئے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث، عبداللہ ابن رواحہ، ابی ابن کعب، ایک اور صحابی، 3 صحابہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک بات نہیں کی، یہاں تک کہ اللہ نے براءت نازل کی۔ تو اگر تو آپ سمجھتے ہیں آپ کا بیٹا ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ کا ایک عزیز ہے، آپ کا دوست ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اگر میں ترک تعلق کروں گا، اس سے بول چال بند کروں گا تو یہ غلط بات چھوڑ دے گا، اس کو احساس ہو جائے گا، تب تو ٹھیک ہے، ورنہ ایسے شخص سے ترک تعلق نہ کریں، اس کو کہتے رہیں، بات بتاتے رہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، اور تنہائی میں اس شخص کے لیے دعائیں مانگیں، ترک تعلق نہ کریں، اور 3 چیزوں پر عمل کریں۔ 3 چیزوں پر، نمبر 1 اس کے سخت لہجہ اختیار نہیں کرنا، اور کیا کرنا ہے؟ نمبر 1 اس سے سلام دعا نہیں چھوڑیں گے، نمبر 2 اس کو کھانا کھلائیں گے، نمبر 3 اس کو ہدیہ تحفہ لینا دینا کریں گے۔ یہ 3 کام کرتے رہیں، ترک تعلق نہ کریں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہیں، آپ کی زندگی میں اللہ اس بندے کو بندہ ضرور بنا کر دکھا دے گا۔ اور اگر ہم اپنے لہجے میں سختی رکھتے ہیں تو دیکھیں کیا اس سختی کا فائدہ ہے، یہ بندہ اور ضد میں آ جائے گا۔ اور دوسرا اس سوال کے اندر جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر معاشرے میں ایک خرابی آ جاتی ہے، اور وہ خرابی یہ ہے کہ جب ہم امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی اچھائی کی تلقین کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تو ہم منوانے کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ منوانا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں تھی، آپ کی ذمہ داری کہاں سے آ گئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں اللہ نے کہا آپ کا کام ہے صرف بات پہنچائیں، مانے یا نہ مانے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں نہیں مانے۔ تو منوانے کی پوزیشن میں ہمیں وہاں آنا چاہیے جو ہمارا ماتحت ہے، جیسے میرے ماتحت دفتر میں کوئی کام کرنے والے، جیسے آپ کے بچے، بیوی، بچے آپ کے ماتحت، ان میں بھی منوانے کی پوزیشن نابالغ بچوں سے۔ بالغ بچے ہو جائیں تو وہاں بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، وہاں بھی آپ نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہنا ہے ساری زندگی۔ ترک تعلق کرنے سے آپ دین کی دعوت کو روک لیں گے، اور زیادہ
زج کر دینا، کسی کو دلیلیں دے کر حدیثیں آیتیں سنا کر زج کر دینے کے بجائے اس کو روزانہ سلام کیجیے، اس کو کبھی کبھار کھانا کھلائیے، اس کو کبھی کبھار گفٹ دیجیے، وہ آپ کی بات سنے گا، آپ کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا، ایک وقت میں اس برائی سے لازماً باز آ جائے گا۔ اب دو راستے ہیں، یا ترک تعلق، اور یا میں نے کہا ترک تعلق صرف اس وقت جائز ہے جب اس کا فائدہ ہوگا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ ایک صاحب نے کہا کوئی جماعت کھڑی ہونے لگے تو کوئی اور صاحب نہ ہو تو کوئی صاحب کرسی پر بیٹھے نماز پڑھ رہے ہوں، تکبیر تحریمہ پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یعنی اور کوئی صاحب نہیں ہے تو کوئی صاحب یا ہیں بھی موجود ہیں تب بھی کیا کوئی کرسی پر نماز پڑھنے والا تکبیر تحریمہ پیچھے کہہ سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی، یا امام صاحب کے پیچھے پہلی صف کے درمیان میں یا امام صاحب کے بائیں طرف، جی ہاں بالکل، صف کے پیچھے بھی کوئی بندہ کھڑا ہو تو تکبیر کہہ دے، جائز، بائیں کھڑا ہو تو بھی جائز۔ فرضوں کے بعد امام دعائیں مانگنے کے لیے بغیر پوزیشن بدلے قبلے کی طرف منہ کریں یا پوزیشن بدل کر، دونوں باتیں حدیث میں موجود ہیں، یعنی امام نماز پڑھا کر قبلے کی طرف پشت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، ادھر مقتدیوں کی طرف منہ کر لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو نمازوں میں ایسا کرتے تھے، فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں، یعنی جن نمازوں کے بعد سنتیں نہیں ہوتی ان میں منہ موڑ کر مقتدیوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، وہ دعائیں مانگتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، وظائف بھی کرتے تھے، خوابوں کی تعبیر بھی بتاتے تھے فجر کے بعد۔ تو باقی نمازوں کے اندر بھی اجازت ہے، بعض روایات میں آتا ہے کہ ہر نماز کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر لیں، جائز۔ جی 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 بھائی صاحب کا سوال میں دوہرا دوں ذرا تاکہ وہ مائک میں ریکارڈ بھی ہو جائے۔ فرما رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 3 دن سے زیادہ تر کے تعلق نہیں کرنا، ایک یہ بات۔ پھر ہمیں کیسے معلوم ہو کہ اس بندے سے کر کے تعلق کر کے مجھے کوئی فائدہ ہوگا یا اس کو فائدہ ہوگا، یہ سوال ہے آپ کا۔ اس کا ایک جواب تو آپ ذہن میں رکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ 3 راتیں ایسی مؤمن بندے پر نہ گزریں کہ وہ ترک تعلق کرے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز ترک تعلق کیا، کئی ہفتے ان صحابہ سے۔ معلوم ہوا کہ اگر دین کی خاطر، تربیت کی خاطر کوئی شیخ، کوئی بزرگ، کوئی استاد، کوئی باپ، کوئی شوہر اگر ترک تعلق کرے 3 دن سے زیادہ اصلاح کے لیے تو درست، لیکن اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی غصے، ذاتی مفاد، ذاتی ناراضگیوں کے بارے میں 3 دن سے زیادہ گنجائش نہیں، ورنہ گناہگار ہو، ورنہ گناہگار ہو۔ وہ لوگ جو آتے نا میرے پاس، مولانا بس کوئی حل بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں، 6 مہینے ہو گئے میں نے بیوی سے بات کرنا بند کی ہوئی ہے، اللہ، 6 مہینے ہو گئے بیوی سے بات کرنا بند کی، میں کیا کروں؟ وظیفہ بتائیں۔ میں نے کہا بہت آسان وظیفہ ہے، ابھی جا کر بیوی کو سلام کریں جا کر اور باتیں کرنا شروع کر دیں، اس میں کون سے وظیفے کی ضرورت ہے؟ اس میں کون سے وظیفے کی ضرورت ہے؟ بہت آسان، بہت آسان۔ چنانچہ اس نے واقعی وہ کہنے لگا، میں گیا جا کے سلام کیا، اس کو ایک اور طریقہ بھی، 3 طریقے یہی والے بتائے تھے، وظیفہ بتایا تھا اس کو، وظیفہ یہی والے 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ نمبر 1 جا کے بیوی کو سلام کرو، نمبر 2 اس کو کھانا کھلاؤ، نمبر 3 اس کو ہدیہ تحفہ دو۔ تو میں نے کہا کوئی کھانے کی اس کی مزیدار چیز لے جائیں جو اس کے مطلب کی ہو، جا کے سلام کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کر کھائیں، سارے ختم ہو گئے مسئلے۔ اس لیے وہ 2-3 دن سے زیادہ منع کیا، وہ نفسانی خواہشات کی، اپنی ذاتی مرضی، ذاتی مفاد۔ ایک صاحب نے کہا اگر کوئی شخص نوکری کے دوران اپنے ذمے کا کام 1 سے 2 گھنٹے میں مکمل کر لیتا ہے اور باقی وقت میں اپنا ذاتی کام کرتا ہے تو کیا ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہوگا؟
اس وقت کی کمائی کے بارے میں کیا حکم شرعی ہے۔ یہ پہلے تو بہت کم ہوتا تھا، آج کل تو ہر کمپیوٹر مین اس میں مبتلا ہے۔ کمپیوٹر پہ کام کرنے والا آج تو بہت مبتلا ہے اس میں، اس لیے کہ وہ آفس میں پتہ بھی نہیں لگتا کہ یہ اپنا کام کر رہا ہے کہ کس کا کر رہا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل آفیسز میں کیمرے اس طرح فٹ کیے گئے ہیں جو کام کرنے والے بندے کے لیپ ٹاپ کی اسکرین دیکھتا ہے۔ لوگوں نے علاج تلاش کیے ہوں تو وہ کیمرے میں وہ کہتے ہیں لیپ ٹاپ اس طرح رکھ کے بیٹھیں کہ اسکرین میں ہمیں نظر آئے کہ آپ ہمارا کام کر رہے ہیں۔ اب جواب غور سے سنیے گا۔ اگر تو ادارے نے یہ کہا کہ آپ ہمارا کام کریں، آپ کے ذمہ دار نے کہا ٹھیک ہے آپ ہمارا کام مکمل کریں، اگر کوئی کام بچ جائے تو آپ اپنا ذاتی کام بھی کر سکتے ہیں ہمارے وقت میں۔ اگر ادارے کے ذمہ دار نے آپ کو جواب یہ اجازت دی ہوئی ہے، 100% جائز اور حلال ہے، 100% جائز اور حلال کہ آپ جناب فری لانسنگ کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اپنا ذاتی کام کرتے کرتے ایک میسیج آیا، آپ نے فٹافٹ کر دیا، دفتر کا کام بھی نہیں رکا، آپ کا کام بھی نہیں رکا، زیادہ گھنٹے نہیں لگائے، دفتر کا حرج نہیں ہوا، جائز، جیسے آپ موبائل فون سن لیتے دفتر میں جائز۔ لیکن دفتر کے کام میں حرج ہو تو ایسی صورت میں تب بچے، تب وہ ناجائز ہوگی کمائی۔ تو یہ اجازت پر منحصر ہے۔ اگر اجازت مل جائے یا آپ اتنی دیر کرتے ہیں، جیسے آپ نے ایک لائن لکھی 2 لائنیں لکھی، چند سیکنڈ میں جواب دے کر فارغ، پھر اپنا کام کرنے لگے۔ ایک ای میل کام کر رہے تھے دفتر کا، کرتے کرتے ای میل آئی، اس کا یس نو کر کے جواب دے دیے، کرتے تھے، جائز۔ لیکن اگر وہ بڑے یہ کہیں ذمہ دار آپ نے یہ بھی نہیں کرنا، بات بڑے سخت ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ بھی نہیں کرنا، تو بس پھر نہیں کرنا، پھر کمائی نہیں جائز ہوگی۔ یہ اجازت پر منحصر۔ ایک صاحب کہتے ہیں نماز کے دوران دوسری رکعت میں الحمدللہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا واجب؟ اگر پڑھنا بھول جائیں تو کیا کرنا ہے؟ اسی طرح سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے واجب؟ جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک، حنفی حضرات کے نزدیک سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ان کے نزدیک واجب ہے۔ ہمارے نزدیک بسم اللہ قرآن کا جز ہے، کیونکہ سورہ نمل کے اندر جہاں سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے وہاں آیات میں بسم اللہ آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط جو ہے نا قرآن مجید میں سورہ نمل میں، وہ خط یوں شروع ہوتا ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین۔ تو وہاں وہ بسم اللہ قرآن کا جز ہے، لیکن ہر سورت کا جز نہیں، لہذا بسم اللہ نہیں پڑھی تو نماز ہو گئی اس کی۔ ایک صاحب نے کہتے ہیں امام سے رکوع میں کھڑا ہونے کے بعد ربنا لک الحمد کہے گا، اسی طرح کیا مقتدی رکوع سے کھڑے ہوتے ہو سمیع اللہ لمن حمدہ کہے گا؟ اس کا جواب یہ ہے اگر یہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو دونوں جملے کہے گا، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اور یہ کہنا سنت ہے۔ نہیں کہے گا نا نماز ہو جائے گی، فرض واجب ادا ہو گیا، نماز ہو گئی۔ بالکل اسی طرح امام کے لیے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا سنت ہے، مقتدی کے لیے ربنا لک الحمد کہنا سنت ہے، مقتدی نے دونوں کے لیے جائز، امام نے دونوں کے لیے جائز، لیکن سنت عمل کیا ہے کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہ مقتدی ربنا لک الحمد کہے۔ اگر کہہ لیا تو سنت کا اضافہ ہوا، کوئی سجدہ صاحب وغیرہ بھی نہیں کرنا۔ جی اس کا سوال کا جواب عرض کر دوں۔ یہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی، تو پڑھنی چاہیے اعوذ باللہ بسم اللہ کے نہیں؟ اس کا جواب غور سے سنیے گا۔ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ نازل نہیں ہوئی، اس لیے نہیں لکھی جاتی، لیکن اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں اور سورہ توبہ شروع کی تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ قراءت ہی تلاوت ہی سورہ توبہ سے شروع کر رہے ہیں تو آپ چونکہ قراءت شروع کر رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے۔
وہاں جو لکھا ہے اس کا یہ مطلب. اگر آپ قراءت شروع کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھیں گے. اور اگر آپ پیچھے سے پڑھتے ہوئے آئے ہیں پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. جی ایک آیت پہلے بھی آغاز کرے تو آپ بسم اللہ پڑھیں گے. جی اور نہیں، ایک آیت پہلے پڑھیں گے تو پھر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے. ایک آیت پہلے آغاز کریں گے تو اس آیت سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ لیں گے نا. سورہ توبہ شروع کرتے ہو بسم اللہ نہیں پڑھیں کیونکہ پیچھے سے پڑھتا ہوا ہے. ایک صاحب نے سوال کیا کہ زوال کا وقت کتنی دیر رہتا ہے اور اس میں کیا معنی ہے. جی یہ بہت زیادہ مشہور ہے یہ والا جملہ کہ زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے. بڑا غلط جملہ ہے. زوال کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے بڑا غلط جملہ ہے. زوال کے وقت تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. زوال کے وقت میں بعد ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. اصل جو جملہ ہے نا جو حدیث میں آتا ہے وہ ہے نصف نہار میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے، یعنی زوال سے پہلے نماز نہیں پڑھنی چاہیے. زوال کا وقت ہو جائے نا تب تو نماز کا وقت شروع ہو گیا، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو جملہ کیا ہے؟ زوال سے پہلے کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے. اب پوچھے کتنی دیر؟ تو کم از کم 15-20 منٹ، کیونکہ جتنے نقشے بنے ہوئے نا یہ زوال لکھا ہوا ہے، زوال کا وقت. تو جو زوال کا وقت ہو جائے اس کے بعد نماز کا وقت شروع ہو گیا. اس سے پہلے زوال کا جو کل وقت ہے نا وہ زیادہ سے زیادہ 6-7-8 منٹ. لیکن حرام سے بچنے کے لیے، سجدہ کرنا حرام ہے نا اس وقت، حرام سے بچنے کے لیے 5-10 منٹ پہلے 5-10 منٹ بعد نہ نماز پڑھے. تو کل 15 منٹ 20 منٹ. لیکن جب زوال کا وقت جو لکھا ہوا ہے کیلنڈروں کے اندر اس کا مطلب یہ ہے کہ اب نماز کا وقت شروع ہو. تو زوال کے وقت ظہر کی نماز پڑھنی چاہیے. زوال کے وقت نماز پڑھنا منع نہیں ہے، زوال سے پہلے منع ہے. اور حدیث میں کیا آتا ہے؟ نصف نہار، جب سورج بالکل سر گیا. یہ کہتے ہیں خوارج کون تھے اور اسلام میں ان کا رول کیا تھا، کیا آپ بھی موجود ہیں؟ جی اس کے لیے چونکہ یہ بات عجیب سی ہوتی کہ ہمارے ہاں عملی جو زندگی کے سوالات ہیں وہ کیے جاتے ہیں. مختصراً عرض کر دیتا ہوں. اگر یہ خوارج، معتزلہ اور روافض اور جہمیہ، قدریہ، فرقیہ، یہ سارے فرقے، پرانے فرقے جتنے نام ہیں، ان سب کے لیے کتاب ہے علم عقائد کی. اس کا تعلق علم العقائد کے ساتھ ہے، علم الکلام کے ساتھ ہے. بہترین کتاب اس میں مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، جامع شفیہ کے شیخ الحدیث و تفسیر، ان کی کتاب ہے عقائد اسلام. ان سب کے اندر یہ عقائد لکھے. یہ جو روافض ہے نا، رافضی، یہ اصل میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسترد کرتے ہیں. حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو مستند کرتے ہیں، حضرت علی عثمان کو مانتے ہیں. درست. اور جو خوارج ہیں یہ الٹ ہے، یہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر کو اہمیت دیتے ہیں، عثمان اور علی کو برا سمجھتے ہیں، اور دونوں حق پر نہیں ہیں. بات مکمل ہو گئی. قرآن نیچے سورت وغیرہ، پنج سورہ وغیرہ اگر زمین پر گر جائے تو کیا کفارہ ادا کرنا چاہیے؟ نہیں. اگر خود بخود گر گیا تو اسی صورت توبہ اور استغفار، استغفر اللہ کہیں بس معاف ہو گیا، کوئی کفارہ نہیں. اگر آپ ویسے کوئی صدقہ کرنا چاہیں کر دیں، شرعی حکم نہیں ہے. ایک صاحب نے پوچھا کہ مومن کی تعریف کیا ہے، مومن اور اس کے اوصاف کیا ہیں؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جبرائیل علیہ السلام نے سوال کیا اور اس سوال کا جواب خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ مومن کیا ہوتا ہے، ایمان کیا ہوتا ہے. ایمان لانے والے کو مومن کہتے ہیں. مومن اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ایمان لانے والا. تو جبرائیل نے سوال کیا تھا مل ایمان، تو فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. آمنتو، آپ بھی اس طرح پڑھتے ہیں، آمنتو باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. میں ایمان لائے اللہ پر ایک، اس کے فرشتوں پر دو، اس کی کتابوں پر، آسمانی کتابوں پر تین، اور رسولی، اس کے رسولوں پر چار، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر پانچ. بس 5 باتوں پر ایمان لانا ہے، پختہ یقین رکھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور جو ایمان لاتا ہے اسے مومن کہتے ہیں. اور جو اسلام ہے اس کی بنیاد 5 چیزیں:
کلمہ طیبہ کا اقرار، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ جو اسلام لاتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں، یعنی ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے اس کو مسلم کہتے ہیں۔ تو ایمان بھی ضروری اور عمل بھی ضروری، ایمان بھی ضروری، اسلام بھی ضروری۔ اگر کوئی بندہ ایمان نہ لائے اور نمازیں دبا کے پڑھے، ایسی ہم بیکار۔ تو ایمان اور عمل دونوں نجات کے لیے شرط۔ ایک صاحب نے کہا کہ میری بیوی نے اس قومی بچت اسکیم میں کچھ رقم رکھی ہے، بہت کوشش کے باوجود اس کو نہیں چھوڑتی۔ عموماً گھر جا کر وہ منافع لانا ہوتا ہے گھر سے جا کر، تو کیا میں بھی گناہ گار ہوں گا؟ اور وہاں سے جو رقم ملتی ہے وہ گھر کے ملازمین میں کام کرنے میں تنخواہ سیلری دی جاتی ہے، اپنی ذاتی استعمال میں نہیں آتی۔ اب اس اسکیم میں اسلامی ونڈو کھل گئی ہے، کیا وہ سہولت جائز ہے؟ جی، اصل میں قومی بچت اسکیم وغیرہ یہ سب حکومتی اسکیمیں تھیں، تو اب گزشتہ 1.5 سال پہلے IMF نے تحریری طور پر اسٹیٹ بینک کو لکھا تھا کہ سارے بینکوں میں اسلامی ونڈو کھول دیں۔ یہودیوں کی تنظیم IMF نے ہمارے اسٹیٹ بینک کو آرڈر دیا تھا لکھ کر کہ سارے بینکوں میں اسلامی ونڈو کھولیں۔ کیوں؟ ان کو مصیبت پڑ گئی تھی IMF والوں کو کہ جتنے باقی شیڈول بینک ہیں ان سے پیسہ نکال کر لوگ اسلامی بینکوں میں رکھ رہے تھے۔ قومی بچت اسکیم کا مسئلہ اڑا ہوا تھا، چنانچہ اس پر 10 علماء کی کمیٹی اسٹیٹ بینک میں 1 سال پہلے قائم کی گئی، جس میں حضرت سربراہی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کی تھی۔ تو انہوں نے اب آ کر قومی بچت اسکیم کو اب ان کو تبدیل کرنے کے لیے باقاعدہ حکومت پاکستان نے فیصلہ کر لیا، اور اب الگ سے کھولی ہے قومی بچت اسکیم کا اسلامی نقطہ نظر سے، اور اس پر 5 بڑے علماء نگرانی کر رہے ہیں۔ تو اسی صورت میں اب اس کو اختیار کرنا جائز ہوگا، جو کہ انہوں نے اسلامی طرز اختیار کیا۔ اب قومی بچت اسکیم پرانی والی بھی چل رہی ہے، نئے والی بھی چل رہی ہے، لیکن اب اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، اب راستہ نکل آیا اچھا خاصا۔ یہ کہتے ہیں شیشے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے لفظ میں نا فرق ہوتا ہے، کہتے ہیں شیشے کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ شیشہ اور چیز ہے، آئینہ اور چیز ہے۔ شیشہ کہتے ہیں جس میں سے آر پار دیکھ سکتے ہیں، آئینہ کہتے ہیں جس میں شکل دیکھ سکتے ہیں۔ عربی میں بھی اس کے لیے الگ الگ الفاظ ہیں۔ جو شیشہ ہوتا ہے نا، شیشہ اس کو کہتے ہیں زجاج، اور جو آئینہ ہوتا ہے نا جس میں شکل دیکھتے ہیں اس کو کہتے ہیں مرآت۔ تو عربی میں بھی اس کے لیے لفظ الگ الگ ہے۔ تو آئینہ جس میں چہرہ نظر آتا ہے، وہ اگر سامنے دروازے میں لگا ہوا ہے یا سامنے ڈریسنگ ٹیبل پہ لگا ہوا ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز بلا کراہت جائز ہے، بلا کراہت جائز ہے۔ آئینے میں اپنی شکل نظر آ رہی، کسی اور کی نہیں۔ لیکن اگر نماز میں خلل آ رہا ہو تو فقہا نے لکھا کہ اس پر کوئی کپڑا ڈال دیں تاکہ نماز میں خلل نہ آئے۔ دھیان پلٹتا ہے، دھیان پلٹ توجہ پلٹتی۔ بیوی کے نان نفقے سے کیا مراد ہے، اور آج کل شوہر کے ذمے کیا نان نفقہ مراد ہے؟ جی، نان نفقہ جو ہے نا، یہ نان روٹی کو کہتے ہیں، ہم اردو میں بھی کہتے ہیں، فارسی میں بھی کہتے ہیں۔ نفقہ کا معنی خرچ، تو نان نفقہ کا معنی کھانا پینا، رہائش، کپڑے اور جو ضروریات زندگی ہیں، سب شوہر کے ذمے ہیں، بس یہ مراد ہے اس میں۔ کہتے ہیں میری زمین پر سال میں 3 فصلیں ہوتی ہیں، کیا تینوں فصلوں پر عشر دینا ہے؟ جی، عشر تب دینا ہوتا ہے، عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، اور نصف عشر کہتے ہیں 20واں حصہ، یعنی 5%۔ یہ بات عجیب سی لگتی ہے، عشر کہتے ہیں 10واں حصہ، اور نصف عشر کتنا ہوتا ہے؟ 20واں حصہ۔ جب میں 20واں حصہ کہتا ہوں نا تو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ تو زیادہ ہوتا ہے۔ نہیں، 100 روپے میں سے عشر کتنا ہوگا؟ 10 روپے، 10واں حصہ، اور 20واں حصہ کتنا ہوگا؟ 5 روپے۔ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ چل، جب 20واں حصہ کہتے ہیں نا وہ عجیب سا لگتا ہے، سوچی کہ بیٹھ کر آرام سے، چل 5 کے سکے ہوں تو 20 سکے ہوں گے تو کتنا ہوگا؟ 100 روپیہ بنے گا نا۔
اور 10 والے نوٹ 10 ہوں گے تو کتنا بنے گا؟ 100 بنے گا. بہت آسان سی بات ہے. اب شرعی حکم یہ ہے کہ اگر آپ بارانی زمین ہے، بارش کے ذریعے یا قدرتی چشمے کے ذریعے پانی آ رہا ہے اور آپ فصل لے رہے ہیں، تو ہر فصل پر آپ کو 10% دینا پڑے گا. یعنی اگر 100 بوری نکلتی ہے تو آپ کو 10 بوریاں، اور اگر 10 بوریاں نکلتی ہیں تو آپ کو 1 بوری دینی پڑے گی، اور ہر فصل کی. اور اگر آپ کی یہ ذہن میں رکھیں، اگر تو عشر کس کو کہتے ہیں؟ 10واں حصہ. اور نصف عشر اگر آپ خود ٹیوب ویل لگایا ہوا ہے، خود ڈیزل استعمال کرتے ہیں، خود بجلی سے پانی فراہم کرتے ہیں، خود نہری پانی خرید کر اس کو لگاتے ہیں، تو ایسی صورت میں نصف عشر یعنی 100 بوریوں میں سے 5 بوری ہر فصل جو اگے گی اس میں سے دینا ہوگا. اور یہ عشر نکالتے وقت آپ نے نیٹ پیداوار سے دینا ہے، یعنی ٹوٹل پیداوار جو ہوئی ہے اس میں سے کھاد کا خرچہ، بیج کا خرچہ، ہل کا خرچہ، ٹریکٹر کا خرچہ، پانی کا خرچہ، کوئی خرچہ نہیں نکالنا ہے. اصل پیداوار میں سے آپ پہلے عشر نصف عشر نکال دیں، پھر اس کے بعد آپ جو جی چاہے کریں. بعض اوقات دوسری فصلیں کھڑی ہی فروخت کر دیتا ہوں یا اناج فروخت کرتا ہوں، میں کیش وصول ہوتا ہے اس میں. ہاں یہ کہتے ہیں بعض اوقات دوسری فصلیں کھڑی فروخت کر دیتا ہوں، ابھی گندم نکلی نہیں تو اس کو فروخت کر دیتا ہوں. تو ایسی صورت کے اندر اگر آپ نے ابھی فصل لی نہیں ہے، ابھی فصل نہیں لی، اگائی ہے اور آپ نے بیچ دی، اب جس کو بیچی وہ تو کیا کرے گا؟ جو بعد میں فصل کاٹے گا وہ عشر نصف عشر دے گا. آپ نے پیسے لے لی، 10 لاکھ میں فصل بیچ دی. اب جب اس 10 لاکھ پر سال گزرے گا تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، اور عشر کون دے گا؟ جو کٹائی کرے گا، جو بعد میں گندم کاٹے گا وہ عشر دے دے گا. ایک صاحب نے کہا والد نے فوت ہونے سے قبل اپنی اولاد میں سے 2 بیٹوں کو کہہ دیا تھا کہ جائیداد ان کی ہے، باقی اولاد کو حصہ ملے گا یا نہیں، اور باپ کو آخرت میں کیا ہوگا؟ اب آخرت میں کیا ہوگا یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ تو آپ کے ذمے نہیں ہے. اگر باپ نے اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو وراثت سے محروم کیا جان بوجھ کر، تو مشکات شریف کے اندر ابواب الوصایا کی آخری حدیث ہے کہ جو کوئی شخص اپنے وارثوں کو وراثت سے محروم کرے گا، اللہ آخرت میں اس کو جنت کی وراثت سے محروم کر دے گا. سارے کی ایک رہ گئے پانی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر زندگی میں والد صاحب نے ہبہ کر دیا تھا، مالک بنا دیا تھا اپنے بعض بچوں کو، صرف اس وجہ سے کہ باقی جو بیٹے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے اپنا گھر بنا لیا، وہ خوب کما رہے ہیں، یہ 2 بیٹے جو ہے انہوں نے گھر بھی بیچاروں نے بنایا اور آگے بھی ان کی تعلیم نہیں ہے، ہمت نہیں کر سکیں گے، ان کو میں زیادہ دے جاؤں، ان کو گھر بنا کے دے جاؤں، ان کو فلاں کر کے دے جاؤں. جائز جائز انصاف کیا انہوں نے، اپنے زندگی میں کسی بھی ریشو سے تقسیم کر دیں، جائز، لیکن ظلم نہ ہونا پائے، ظلم نہ ہونے پائے، بس اتنا خیال رکھنا ہے. لیکن انہوں نے جو سوال کیا نا، انہوں نے کہا اب والد نے فوت ہونے سے پہلے اپنی اولاد میں سے 2 بیٹوں کو کہہ دیا کہ یہ جائیداد ان کی ہے، لیکن ان کو قبضہ نہیں دیا، ان کی ملکیت میں نہیں کی، ان کے نام رجسٹری نہیں کی، تو والد صاحب کا زبانی کہنا بالکل بیکار. اور اگر اسٹامپ پیپر پر بھی لکھ دیا تھا نا، زندگی میں اسٹامپ پیپر پر لکھ دیا تھا کہ یہ میری 4 بچوں میں سے، 4 بیٹوں میں سے یا بیٹیوں میں سے 2 کو میں یہ سارا دیتا ہوں، باقی کو نہیں دیتا، پکا اسٹامپ پیپر لکھ کر مرنے کے بعد اسٹامپ پیپر بیکار بیکار، وراثت تقسیم ہوگی. صرف ایک صورت ہے کہ یہ مالک بنا لے، رجسٹری کر دے، ان کو دے دے، اپنی ملکیت سے نکال دے، پھر ٹھیک ہے، ورنہ یہ جو اسٹامپ پیپر وغیرہ پہ لکھنا، یہ وصیت کرنا بالکل بیکار، مرنے کے بعد بیکار ہے، وراثت تقسیم ہوگی. کیا نماز میں صرف قریب ترین مسجد کے علاوہ کسی اور مسجد میں پڑھی جا سکتی؟ جی ہاں،
کسی بھی وجہ سے پڑھی جا سکتی ہے۔ قریب ترین مسجد کے علاوہ دوسری مسجد، دور کی مسجد میں آپ جاتے ہیں جائز، جہاں جمعہ پڑھنے والے اپنے بڑے بڑے جو ہے نا وہ اپنے محلے کی مسجدوں کو چھوڑ کے یہاں آ کے جمعہ پڑھتے جائز۔ بس صرف ایک ذہن میں رکھنا ہے، یہ سوچنا کہ فلاں مسجد میں ثواب زیادہ ہوگا، یہ غلط ہے، یہ غلط۔ 3 مسجدیں ہیں پوری دنیا میں جن کی طرف آپ ثواب کی نیت سے سفر کر سکتے ہیں، اور مسجدوں کو چھوڑ کر 3 جگہ بس۔ یہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مسجدیں ایسی ہیں پوری دنیا میں کہ آپ ان میں یہ نیت کر کے کہ وہاں ثواب زیادہ ملے گا جا سکتے ہیں۔ فرمایا ایک مسجد نبوی، ایک مسجد حرام، اور ایک مسجد اقصی۔ 3 مسجدیں بس، باقی میں ثواب کی نیت نہیں کرتے۔ ہاں اگر یہ نیت کر کے جائیں کہ یہ مسجد ہے، اس میں اے سی نہیں لگا ہوا، گرمی لگتی، وہاں اے سی لگا ہوا، آرام سے پڑھیں گے، جائز، اپنی سہولت کے لیے جا رہے ہیں، جائز۔ جی ایک صاحب نے کہا سورۃ الاحزاب میں آیت 72 میں امانت سے کیا مراد ہے جو پہاڑوں اور آسمانوں نے بھی قبول نہیں کی، وضاحت کر دیں۔ جی اصل میں پوری آیت ذہن میں رکھی، سورہ احزاب کی جو آیت نمبر 72 ہے نا، وہ پوری آیت ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ امانت پہاڑوں پر نازل کی جاتی تو وہ بھی چورا چورا ہو جاتے۔ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، کہ یہ بوجھ اللہ نے پہاڑوں پر رکھنے کی کوشش کی، انہوں نے برداشت نہیں کیا، تو وہ امانت اللہ کی خلافت، یعنی اللہ جو کہیں گے اس کے مطابق آپ نے زندگی میں عمل کرنا ہو۔ یہ والا بوجھ کوئی نہیں اٹھا سکا، انسان نے اٹھا لیا، اللہ اس کو عمل کی توفیق دے دے۔ آپ نے سوال بڑے مہذب انداز میں آپ نے سوال کیا، اللہ جزائے خیر آپ کو دے۔ دفتر کا وقت تو نماز پڑھنے میں خشوع خضوع سے دعائیں مانگنے میں مزہ بھی بڑا آ رہا ہوتا ہے۔ گاہک کھڑے ہوئے ہیں، جو کام کے بندے جن کی فائلیں ہیں، کام ہے ان کا رکا ہوا ہے، وہ بیچارے انتظار کر رہے ہیں، ادھر یہ خشوع خضوع سے نمازیں پڑھ رہا ہے، اور بڑی توجہ سے بڑی لمبی نمازیں ماشاءاللہ، سراسر ناجائز کام کر رہا ہے۔ ہاں البتہ اگر وہ بندہ نماز پڑھتا ہے، سنت کے مطابق جا کے وضو کرتا ہے اور سنت کے مطابق نماز ادا کرتا ہے، سنت بھی ادا کرتا ہے، مؤکدہ بھی غیر مؤکدہ بھی، نفل بھی پڑھتا ہے، جائز، دعا بھی مانگتا ہے مسنون طریقے سے، جائز۔ لیکن اب نیت کی بات آ جائے گی، اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ بس مسجد میں سکون سے نماز پڑھوں گا آرام سے، اور آدھا گھنٹہ لگاتا ہے پورا، اگر تو انہوں نے اجازت دی ہوئی ہے آدھے گھنٹے کا وقفہ ہے نماز کا، کر لیجیے گا، آدھے گھنٹے میں آپ کر لیجیے، پورا آدھا گھنٹہ لگا لیجیے، آدھا گھنٹہ انہوں نے وقت دیا، آپ آرام بھی کریں، آدھا گھنٹے کا وقفہ ہے۔ لیکن اگر وقفہ نہیں ہے، انہوں نے کہا آپ نماز پڑھ سکتے ہیں درمیان میں، تو ایسی صورت کے اندر پھر جتنی جلدی ممکن ہو نماز پڑھ کے فارغ ہو کر اپنی ڈیوٹی کو پورا کریں۔ یہی اسی مسجد کی بات ہے کہ ایک نوجوان جو ہے اس نے سوال کیا، چند سال پہلے کی بات ہے، یہی سوال کیا کہ جی مجھے ایک جگہ جاب ملی ہے، لیکن وہاں ڈائریکٹر نے، مینیجنگ ڈائریکٹر نے یہ کہا انٹرویو لینے کے بعد کہ داڑھی دیکھی میری داڑھی رکھی ہوئی ہے، تو اس نے چھوٹی چھوٹی داڑھی رکھی ہوئی تھی، نوجوان بالقابل بچہ، کہنے لگے جی ایم ڈی نے کہا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا، میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا آپ کو یہاں۔ 2 نمازیں آتی تھیں، ایک ظہر کی اور ایک عصر کی، تو کیا میرے لیے وہاں کمائی کرنا حلال ہے کہ نہیں، میں وہ جاب اختیار کروں کہ نہ کروں؟ میں نے کہا بیٹا آپ مجھے بعد میں ملیں، سوال و جواب کے بعد
اس وقت لوگ بہت بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا پتہ نہیں کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے کچھ کو نہ آئے. بعد میں بیان بھی کیا میں نے اس پر. تو جب وہ الگ تنہائی میں آیا تو جب وہ سوال کر رہا تھا نوجوان یہی مسجد میں جب اسی طرح مجمع لگا ہوا تھا سوال کیا تو مجھے اس کی آنکھوں میں ایک چمک دکھائی دی. میں نے کہا بیٹا اسی جگہ آپ نے جاب کرنی. میں نے کہنے لگا میں اس کی شرط کو قبول کر لوں. میں نے کہا بالکل قبول کر لیں, آپ قبول کر لیں. اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ آپ صبح جب جایا کریں باوضو ہو کر جایا کریں. باوضو وضو نہیں کرنا آپ نے اس ٹائم. اور اپنی جو ہے نا وہ دراز کے اندر ایک جائے نماز اور ایک ٹوپی رکھ لیں. اور پھر جب نماز کا وقت ہو تو اچھا خاصا زور کا وقت ہوتا ہے تو دیکھو کوئی فائلیں تو نہیں ہیں آپ کے پاس پڑی ہوئی, کام تو نہیں ڈیلے ہو رہا, وقت فارغ ہے نا بالکل. تو ایسی صورت میں آپ پھر جا نماز نکالو, نماز پڑھو پوری اور بیٹھ جاؤ کام کرو. کہنے کہ وہاں ایسا ہو نہیں سکے گا, وہ ایم ڈی نے کیمرے بھی لگائے ہوئے ہیں اور سارے شیشے کے پارٹیشن ہوئی بھی ہو, سب کچھ نظر آتا ہے, وہ نہیں کرنے دے گا. میں نے کہا آپ ہمت کرو, ہمت کرو, آپ بس نماز پڑھو. میں نے کہا اس نے ریٹرن تو نہیں نا, تحریری شرطیں تو نہیں کوئی لکھوائی نا, یہی کہا نا میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا. تو معاہدہ تو نہیں آپ سے کیا کہ بھی آپ نے کہا وہ آگے سے ٹھیک ہے میں نہیں پڑھوں گا نماز, میں وعدہ کرتا ہوں اور لکھ کے دیا. میں نے کہا یہ تو اس نے یہی کہا نا میں نماز نہیں پڑھنے دوں گا. میں نے بار بار اس سے پوچھا کہ کیا کہا اس نے. کہنے کہ جی اس نے یہ کہا انٹرویو میں کے بعد کہ میں آپ کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. چنانچہ اس نے جناب کام شروع کر دیا, وہاں گیا جاب شروع کر دی. جب اور وہ پابندی لگائی اس میں نے کہا وضو کر کے بیٹھنا, اس وقت وضو کے لیے نہیں اٹھنا اور وہیں پڑھنی. کہنے لگا کہ ایک ہفتے بعد 2 ہفتے بعد آیا یہی سوال ہے جو آپ کی نشست میں, تو میں نے کہا منع کیا, کہنے لگے نہیں. میں نے کہا الحمدللہ کہو اس کو. پھر اس کے بعد کوئی 2-2.5 مہینے کے بعد پھر نظر آیا مجھے یہاں, پھر مجھے وہ چہرہ ہی نہیں بھولتا تھا مجھے. میں نے اس سے پھر نوجوان سے پوچھا کہ کیا صورت حال ہے, تو میرے قریب آیا, قریب آ کر کہنے لگا وہ ایم ڈی نے بھی اپنی دراز کے اندر چادر وہ جو ہے نا وہ جا نماز اور ٹوپی رکھ لی, ایم ڈی نے بھی رکھ لی. میں نے کہا اچھا الحمدللہ کہا. کچھ عرصے کے بعد صرف 6 مہینے کے بعد وہ آیا میرے پاس پھر یہاں جمعے میں نظر, بڑا خوش. کہنے لگا وہ ایم ڈی نے ایک جگہ مقرر کر دی ہے دفتر کے اندر کہ جماعت کے ساتھ نماز ہوا کرے گی اور سب لوگ پہلے سے وضو کر کے بیٹھا کریں گے. اصل جو آپ نے سوال کیا نا ابھی وہ ہماری کوتاہی ہے. ہم نے لوگوں کے اندر نماز کی نفرت پیدا کی ہے دفتروں کے اندر. نماز کے بارے میں ہم نے نفرت, اپنے کردار سے نفرت پیدا کی کہ ہمیں نماز کا وقفہ دیا جائے, اجازت دی جائے کہ آپ نماز پڑھ لو, تو اسی میں ہم نے بچوں کو اسکول سے لانا اور چھوڑنا بھی ہے, اسی میں سبزی بھی لانی. میں نے کہا نا آپ نے بڑی شرافت سے آپ نے سوال کیا, ورنہ میں جو بھگت رہا ہوں وہی بھگت رہا ہوں کہ نماز کا آدھے گھنٹے کا وقفہ دے دیں آپ, پھر تماشا دیکھیں 15 منٹ پہلے تو یہ بندہ اپنی سیٹ سے اٹھے گا, اور اس کے بعد بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا بھی, سبزی بھی اسی میں, سارا باقی آگے پیچھے وقت ہے اس میں نہیں سبزی لانی, سبزی اس وقت میں آتی. پھر جناب کھانا بھی کھانا ہے اس نے, نماز پڑھے یا نہ پڑھے, اور 15 منٹ وقفے کے ختم ہونے کے 15 منٹ بعد سیٹ کے اوپر آنا ہے. اب نفرت نہیں پھیلے گی نماز سے تو کیا پھیلے گی؟ ہمارے کردار کی وجہ سے. بہت اچھی طرح کھل کر اس موضوع پر بات کروں گا مختصر سے. کسی سنت پر عمل کرنے سے کبھی نفرت پیدا نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت پر عمل کریں, کوئی صحیح العقل بندہ آپ سے نفرت نہیں کرے گا. آپ سنت کے مطابق لباس پہنیں, آپ سے کوئی نفرت نہیں کرے گا. آپ سنت کے مطابق داڑھی رکھیں, کوئی نفرت نہیں کرے گا. کینیڈا کے اندر اتنے سارے سکھ بھرے ہوئے, اتنی لمبی لمبی داڑیاں رکھی ہیں, کوئی نفرت نہیں کرتا. داڑھی سے کوئی نفرت نہیں کرتا, ایسی خام خام نے بنایا ہوا ہے. یہ صرف داڑھی رکھ کر جو بندہ حرکتیں کرتا ہے نا, اس سے لوگ نفرت کرتے, اس کو داڑھی سے جوڑتے. ورنہ داڑھی سے کوئی نفرت نہیں کرتا صحیح العقل بندہ. سنت پر کوئی ایک سنت ہاتھ نہیں رکھ سکتے. بہت بڑی بات عرض کر رہا ہوں, پوری سنتوں میں سے ایک سنت پر ہاتھ رکھ کر آپ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس سنت پر عمل کرتا ہوں اور لوگ اس وجہ سے میرے سے نفرت کرتے ہیں. دعوت اصل بات کیا ہوتی ہے؟
ہم اس سنتوں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ فرائض کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، کچھ ہم تکالیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہمارے معاملات درست نہیں ہوتے، لوگ اس سنت سے پھر جوڑ دیتے ہیں اس کو۔ نماز پڑھنے سے کوئی نفرت نہیں کرتی، کوئی کافر بھی نفرت نہیں کرتا، کسی دین پر، دین کی، قرآن کی، حدیث کی کسی بات پر عمل کرنے سے کوئی نفرت نہیں کرتا دنیا میں، کوئی آپ کو برا نہیں سمجھے گا۔ کوئی ایک سنت بتا دیں کہ اس پر عمل کرنے کی وجہ سے لوگ برے برا سمجھتے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ٹوپی پہننے سے کوئی آپ کو برا نہیں سمجھے گا، کوئی برا نہیں سمجھے گا، فکر نہ کرے۔ جی میں نے بہت کھل کر بات کر دی۔ جی اگر والد اس وجہ سے وصیت کرے کہ فلاں بیٹا میری خدمت زیادہ کرتا ہے تو میں اس کو وراثت میں حصہ زیادہ دوں گا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ جی اگر وصیت کی کہ فلاں بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ دیا جائے، لکھ کر مرا، اسٹامپ پیپر پر لکھ کر مرا، سب کو کہہ دیا، مرنے کے بعد وراثت شرعی اصولوں کے مطابق تقسیم ہوگی، اس کے کہنے کا کوئی اعتبار نہیں، لکھنے کا بھی کوئی اعتبار نہیں۔ ہاں زندگی میں اپنے مال میں سے کوئی دے دے، اس کو مالک بنا دے، جائز۔ میں 10 لاکھ روپے اس کو دیتا ہوں، 1 لاکھ روپے اس کو دیتا ہوں، یہ میں بڑی خدمت کرتا ہے، مالک بنا دیا، جائز، جائز، زندگی میں جائز۔ جی جی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ کمپیوٹر میں جب ہم جاب کرتے ہیں تو ہم پاکستانی ظاہر کرنے کے بجائے اپنے آپ کو غیر ملکی ظاہر کرتے ہیں تو ہمارا منافع زیادہ ریٹ بڑھ جاتا ہے، اور ہم فلاں کریں تو یوں ہو جاتا ہے، تو اس کی جواب دیجیے گا اچھی طرح۔ دھوکہ، جھوٹ، بددیانتی 3 گناہوں کا مجموعہ ہے، نہ کریں، نہ کریں، اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کریں، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ کی بنیاد پر جو کمائی ہوگی اس میں اللہ برکت اٹھا لے گا، برکت اٹھا لے گا، فائدہ کیا ہوا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی جی بہت اچھا سوال کیا بھائی صاحب کے سوال کو میں دہرا دوں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ آپ نے جمعے کی نماز میں بھی کہا نا، جمعے کے خطبے میں اردو میں، کہ جی 1.5 لاکھ روپیہ پاس ہو تو وہ غریب نہیں ہوگا، اور وہ بھی اس پر سال گزرے تب زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تو وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کے پاس 1.5 لاکھ روپے نقد تو نہیں ہے، لیکن لیپ ٹاپ بڑا قیمتی ہے، اور فلاں بھی بڑا قیمتی ہے، 2 لیپ ٹاپ رکھے ہیں اور کام ہی اس کا یہی ہے، اور فلاں قیمتی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، گھڑی بھی اس کی بڑی قیمتی ہے، تو کیا 1.5 لاکھ نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے۔ اور گھر بھی اس کا کئی کروڑ کا ہے، ہاں گھر بھی کئی کروڑ کا ہے، اور گاڑی بھی اس کی بڑی شاندار ہے، لیکن 1.5 لاکھ روپے نقد نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ فقیر ہے، اسلام کیا کہتا ہے؟ یہ فقیر ہے۔ کئی لاکھ کا گھر، کئی لاکھ کی گاڑی، اس لیے کہ زکوٰۃ کے نصاب میں شامل ہی نہیں ہے۔ لیپ ٹاپ جو ضرورت کے لیے، تجارت کے لیے ہوگا، بیچنے کے لیے لیپ ٹاپ رکھے ہیں، وہ سامان تجارت، وہ ایک الگ بات ہوگی۔ اپنی ضرورت کی سواری، اپنی ضرورت کا لیپ ٹاپ، اپنی ضرورت کا موبائل، اپنی گھر کی چیزیں بے تحاشا شاندار، لیکن 1.5 لاکھ روپیہ نقد نہیں ہے، تو اسلام کہتا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اور اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ جی جی ایسا نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ برا خواب دیکھے اور دعا بھی پڑھ لے اور پھر تھوک بھی دے بائیں طرف، کروٹ بدل کر سو جائے، تو پھر اگر کسی سے خواب بتا کر اس کی تعبیر لے تو کیا تعبیر لینی چاہیے کہ نہیں؟ اس کا جواب یہ کہ جامع ترمذی کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا ادب بتایا
کہ برا خواب دیکھیں پریشان کو ناک کھل گئی گھبرا کے تو اعوذ باللہ پڑھیں، لا حول پڑھیں، قل اعوذ برب الفلق معوذتین پڑھیں، کروٹ بدل کے سو جائیں، تھوک لیں۔ بعض حضرات تھوکنے پہ بھی مجھ سے سوال کرتے ہیں، نیچے کارپٹ بچھا ہوتا ہے مولانا سارا گندا ہو جائے گا، لیکن وہ سارے کام ٹیشو پیپر پہ کرتے ہیں اور اس وقت میں ٹیشو پیپر ان کو یاد نہیں آتا، سوال کرتے ہیں۔ اللہ کے بندے سنت پر عمل کرنا ہے، ٹیشو پیپر لے اس میں تھوک لے، کارپٹ کہاں آ گیا بیچ میں سے؟ تو دین پر عمل کرنا بہت آسان ہے۔ اچھا تو کروٹ بدل کر تھوک کر اور جناب معوذتین پڑھ کے سو گیا۔ آگے پتہ کیا ہے حدیث میں؟ آگے یہ کہ پھر یہ خواب کسی کو نہ بتائے تو اللہ تعالیٰ اس کا نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تو معلوم ہوا، ایک ادب معلوم ہوا، برا خواب دیکھیں اور یہ عمل کر لیں تو پھر اس سے تعبیر کسی سے نہ مانیں، بیان نہ کریں، بس انشاءاللہ نقصان نہیں پہنچے گا۔ جی جی میں نے کہا کہ جب آپ دین آگے پہنچائیں گے تو آپ چاہنے والا سننے والا جو ہوگا وہ آپ سے بہتر سمجھے گا، اس میں کیا حکمت ہے؟ نہیں، وہ ایک خطبہ حجۃ الوداع کا نا ایک جملہ آپ بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، دین کی باتیں بتائیں، پھر یوں فرمایا کہ جو بیان کرنے والا دین کی باتیں تو سننے والا جو ہے وہ کیا اس سے بہتر ہوگا، بہتر سنے گا۔ ٹھیک، تو اس کا نا میں عبارت پڑھتا ہوں، اس آخری خطبے کی نا جو آپ نے جس کا ترجمہ کیا نا، میں پوری عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ رب مبلغ اوعى من سامع، یہ الفاظ ہیں خطبہ حجۃ الوداع کے بالکل آخر میں جن کا آپ ترجمہ کر رہے ہیں۔ اس میں نا صرف ایک لفظ ربا کو سمجھ لیں گے نا تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ربا کا معنی ہے بسا اوقات، کبھی کبھی۔ اب ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربا مبلغ، ایک ہوتا ہے مبلغ، اس میں فاعل بات پہنچانے والا، مبلغ جس کو بات پہنچائی جائے، اوعا زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے، من سامع سننے والے سے۔ اب پوری بات، کبھی کبھی جس کو بات پہنچائی جائے وہ بات سننے والے سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہوتا ہے۔ یعنی اب صحابہ سن رہے ہیں، سن کر یہ بات دوسرے کو پہنچائیں گے، ممکن ہے پہنچانے والا بھول جائے، جس کو آپ نے پہنچایا وہ اچھی طرح یاد رکھے، اس لیے دین کی باتیں لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ اب بات مکمل ہو گئی۔ جی جی بھائی صاحب نے پھر سوال کیا ہے، ذرا تھوڑا سا الگ سا ہے کہ اگر کمپیوٹر پر کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، اپنے آپ کو غیر ملکی ظاہر کر رہے ہیں اور پھر کما رہے ہیں، یہ تو جواب ہو گیا کہ یہ کرنا جائز نہیں ہے، دھوکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب بھائی صاحب کا آگے سوال یہ ہے کہ کیا وہ کمائی حلال کی؟ یہ سوال ہے۔ اگر ایسا کر لیا، اپنے آپ کو غیر ملکی ظاہر کر دیا، کیا وہ کمائی حلال ہے؟ اس کا جواب یاد رکھ لیجئے گا، ایسا کرنا گناہ کی بات ہے، دھوکہ دینا، جھوٹ بولنا گناہ کی بات ہے، لیکن آپ جو کام کر رہے ہیں اور اس کام کے عوض جو کما رہے ہیں وہ حلال ہوگا۔ بڑی کھل کر بات کی ہے۔ اگر وہ کام جائز ہے تو آپ